أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سورہ یاسین کی 13 نمبر آیت سے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال اصحاب قریہ کی، اذ جاءها المرسلون، جب ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا، اور جب ہم نے بھیجا ان کی طرف دو کو، فکذبوہما، ان دونوں کو جھٹلا دیا گیا، فعززنا بثالث، پھر عزت دی گئی تیسرے کو، فقالوا انا الیکم مرسلون، اور ہم نے بے شک ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ بستی والوں نے کہا کیا تم ایک انسان کی طرح ہی ہو، وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، جو اللہ رب العالمین نے ان کی طرف نازل کیا وہ ان کو جھٹلانے والے تھے۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، ان رسولوں نے کہا بے شک ہم اللہ کی طرف سے تمہاری طرف مبعوث کیے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہم آپ تک پہنچا دیں۔ حضرات، یہاں پر آیت کی ابتدا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، ضرب عربی زبان میں کسی چیز کو ضرب لگانا، چھڑی سے مارنا، یا عربی لغت میں مختلف معنوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، چلنا، مثال کو بیان کرنا۔ اصحاب القریہ، اصحاب صاحب کی جمع ہے، قریہ عربی میں بستی کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ آپ مثال کی بیان کیجئے مکہ والوں کے لیے، اصحاب القریہ، ان بستی والوں کی، اذ جاءها المرسلون، جب ہم نے ان کی طرف رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ یہاں مثال بیان کرنے کا مقصد بالکل وہی چیزیں تھیں جو اصحاب القریہ بستی والے تھے اور مشرکین مکہ کے اندر پائی جاتی تھی۔ اصحاب القریہ، قریہ بستی والے، قریہ عربی زبان میں بستی کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بستی کے نام کو ذکر نہیں کیا، البتہ مفسرین لکھتے ہیں انطاکیہ نامی بستی تھی جو ترکی کے بارڈر پر شام کے بالکل قریب ہے، لیکن قرآن پاک کے اسلوب میں جہاں کہیں قصوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر بستیوں کے نام نہیں ذکر کیے جاتے، نہ ہی کسی شخص کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی جگہ پر شخص کی عزت مطلوب ہو وہاں پر شخصیت کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا جب حضرت ابراہیم اپنے رب کے لیے وقت کے حکمران سے لڑ رہے تھے۔ اگر قصے کے اندر ناموں کو ذکر کیا جائے، جگہ کو ذکر کیا جائے، تو پورے قصے کی توجہ نام اور بستی کی طرف چلے جاتی ہے۔ اصل مقصد جو تھا وہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا، اور مقصد یہ تھا کہ اذ ارسلنا الیہم اثنین،
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اصحاب قریہ کی طرف 2 نبیوں کو مابعوث کیا، فَكَذَّبُوهُمَا دونوں کو جھٹلا دیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ اور پھر جب تیسرا نبی بھیجا گیا تو ان کو انہوں نے عزت دی، فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ اور ان نبیوں نے کہا کہ بے شک ہم کو تمہاری طرف اللہ نے نبی بنا کے مابعوث کیا۔ یہاں پر ائمہ تفسیر کا کچھ اختلافات رہے کہ یہ جو 2 رسول بھیجے گئے، جو پیغامبر بھیجے گئے، بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے مابعوث کیے نبی نہیں تھے بلکہ بالواسطہ تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو پیغامبر بنا کر تبلیغ کرنے کے لیے عالم بنا کے بھیجا تھا۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تیسرے کو عزت دی۔ پھر وہ جھٹلاتے کس بات سے تھے؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، جو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ تو ہمارے جیسے ایک عام مرد ہیں، آپ کو شادی کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت زندگی بالکل ہمارے جیسی ہیں، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو ایک بشر ہو، ہماری مثل ہو۔ وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، اللہ رب العالمین نے جو چیزیں نازل کی ہیں ان کا انکار کرتے رہے، ان کی تکذیب کرتے رہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ان پیغمبروں نے کہا کہ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، ہمیں اللہ نے تمہاری طرف نبی بنا کے مابعوث کیا۔ اور پھر جب انہوں نے مسلسل انکار کرتے رہے کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، تو ان کا آخری کلام یہ تھا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہم نے تمہاری طرف جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہم نے تمہارے تک پہنچا دیا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیکم من ربکم، اے میرے محبوب پیغمبر آپ کا کام ہے جو میں نے قرآن نازل کیا، جو آپ کو دین دیا، آپ ان تک پہنچا دیں۔ آپ کی استطاعت نہیں کہ آپ ان کو ہدایت دے دیں، سیدھے راستے پر لے آئیں، بلکہ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ آپ ان لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ان بستی والوں کا قصہ اسی لیے مشرکین مکہ کے سامنے ذکر کیا، کیونکہ بالکل ان کی عادات جو تھی وہ جو بستی انطاکیہ تھی بالکل ان جیسے لوگوں کی طرح تھی کہ رسول اللہ کو عام مردوں جیسا مرد کہہ کے آپ کی تکذیب کرتے رہے، آپ کو جھٹلاتے رہے کہ آپ تو ہمارے اندر ہی ہیں، آپ کا نسب اتنا اعلیٰ نہیں، جبکہ مکے کے چودھری موجود ہیں، فلاں چودھری موجود ہے۔ یہ ساری باتیں ان بستی والوں کے اندر موجود تھی، اور ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ان بستی والوں کا ذکر کیا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔